میں لے جاتا ہوں تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے میں کس کو لے کے جاؤں گا؟ تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کو پتا ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے، یہ زمانہ جانتا ہے، بچپن کا پیار ہے، کن فیکون تے کل دی گل ہے، اساں پہلا پریت رلائی۔ فرمایا مجھے ہمیں پتہ ہے آپ کس کو لے کے جائیں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں لفظ بڑے پیارے ہیں، اللہ کرے آپ کو لطف آئے اس بات کا، لفظ بڑے پیارے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا، ابھی 7-8 سال عمر تھی، اللہ کے رسول میرے صحن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگ جا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا، دوڑ کے میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے، 8 سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا، میرا ہی سینہ لگا ہوا تھا حضور کے سینے۔ میاں صاحب نے کہا تھا پانی برن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے۔ فرماتے ہیں میرا ہی سینہ لگا، حضور گھر لے آئے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور نے اعلان نبوت کیا تو میں ابھی چھوٹا بچہ تھا، 9-10 سال عمر تھی۔ ایک دن میں نے حضور کو دیکھا، یہاں تو حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑھ لی ہے نا، پکی پڑھی ہوئی ہے، سارے ہی اللہ خیر کرے مجذوب ہو گئے، روٹی زمین پہ کھاتے ہیں، نمازیں عرش پہ پڑھتے ہیں، وہ باقی سارے کام دنیا داری کے کرتے ہیں، نماز کی دفعہ مجذوب ہو جاتے ہیں، باقی ہر چیز کی ہوش ہے، صرف انہیں نماز روزے کی ہوش نہیں۔ مولا علی شیر خدا متاثر کس چیز سے ہوئے؟ آپ کہتے ہیں میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا؟ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، میں بچہ تھا، ایک دن میں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا، نماز کا فرض ہوئی تو یہ وہ حضور کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ ہم تو فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھ رہے اور رسول پاک فرض ہونے سے پہلے نماز ادا فرما رہے، فرض ہونے سے پہلے۔ اور حضرت علی کا میں نے قول سنایا تھا، مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے دعا کی ہے خدا بندہ مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا، جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دل ہی نہیں لگتا۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھیں، اللہ اکبر کہا، پھر گردن جھکائی، دیر تک کھڑے رہے، پھر رکوع کیا، پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی۔ کہتے میں بچہ تھا، غور سے دیکھتا رہا، غور سے دیکھتا رہا۔ جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ، اے میرے معزز بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں، اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے۔ مجھے کیا پسند آئی ہے؟ چلو سارے بولو پلا کیا پسند آئی ہے؟ کیا پسند آئی ہے جی؟ دعا کرے سارے مسلمانوں کو نماز پسند آ جائے، آمین تو کہنا، سب کو نماز پسند آ جائے۔ اللہ کرے اوپر جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سب کو نماز پسند آ جائے اور اپنے بچوں کو بھی وہ نماز کا عادی بنا دیں۔ نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کہنے لگے کہ حضور مجھے پسند آئی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے، کیا؟ نماز۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ، تو بھی نماز پڑھنی شروع کر دے۔ اور پھر چپکے سے حضور نے کان میں کہا، فرمایا اپنے ابا جی سے مشورہ کر لے کلمہ پڑھتے وقت، مشورہ کر لے۔ جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو طالب کے پاس، میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے، تو کہتے ہیں جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے، وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو کہیں کرتا جا۔ حضرت علی کہتے ہیں 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا۔ اللہ پاک نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، قریبیوں کو ڈرائیں، قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں۔ قریبی ذرا مشکل سے مانتے ہیں، نیڑے رہنے والوں کو قدر ذرا تھوڑی ہوتی ہے، یہ ذرا مشکل سے مانتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لا۔ آپ فرماتے ہیں 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا، 10-11 سال کا مبلغ، یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر، میں 10-11 سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا، اور پھر وہ 10 سال میں نکلے تو بدر سے لے کر احد تک، حنین سے لے کر خیبر تک، اور مدینے سے لے کر کوفے کی جامع مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے۔
فرماتے ہیں 10-11 سال کی عمر میں نکلا، میں نے ابو سفیان کو کہا، ابو لہب کو دعوت دی، میں نے ابو جہل کو بلایا، عتبہ کو، عتیبہ کو، ولید کو، میں نے عباس کو، حمزہ کو، کہتے میں تمام کو، قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں۔ نبی پاک نے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلا کے نا حضور نے نظر ڈالی، فرمایا میری برادری والوں، میرے چچاؤ، میرے عزیزو، اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے، میری مدد کرو، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ تعاون کرو، آؤ نکلو چلے، اٹھو میرے ساتھ۔ کہتے کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے، اس وقت تو پرجوش تھے، چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے، جب کہا خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، کہا چلو میرے ساتھ اٹھو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں حضور ایک ایک کا چہرہ دیکھتے، ایک ایک کو پکارتے، تو چل، پر کوئی آواز نہ دیتا۔ کہتے جب میں نے حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی، مولا علی عمر 10 سال 9 سال، کہتے میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں کھجور کھا رہا تھا، میری نظر پڑی تو میں نے کھجور بھی پوری نہ کی، میں پیچھے بیٹھا تھا، بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا، پیچھے۔ کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھا، قد پہلے چھوٹا تھا، عمر تھوڑی تھی، میں نے ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، اور یوں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے، انا حافظو کا یا رسول اللہ، انا ناصرو کا یا رسول اللہ۔ حضور آپ میدان میں نکلے، جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی آپ کی حفاظت کرے گا، حضور آپ میدان میں نکلے، دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلا آپ کی مدد کرے گا، آپ نکلیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا۔ آج بڑی بڑی کوٹھیاں پیروں کی، علماء کی، اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، وہ بیچتے پھرتے ہیں ذکر اہل بیت، بکتا پھرتا ہے، اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام علی رضوان پہ تان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے ہیں۔ سنو، مرحب مقابلے میں آیا، مرحب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1000 کے مقابلے ہے مولانا ظفر الدین بہاری، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں حضور معراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جبہ لائے، ایک کمرے میں داخل ہوئے، جنت کے کمرے میں صندوق کھولا سرکار نے، ایک جبہ نکلا، تو کہا اللہ میں لے جاؤں، تو رب کریم نے فرمایا بھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہننے گا نہیں، کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا۔ کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے۔ رب کریم نے فرمایا محبوب اسے دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے، اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچے۔ حضور جبہ لے کے آئے، علامہ بہاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، فرمایا جبہ بڑی برکت والا ہے، اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی، اگر میں تجھے دے دوں، یہ جبہ اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا۔ حضرت عمر کو بلایا، کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات۔ فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز الہی تک نہیں پہنچا۔ عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیا کی چھاؤں کر دوں گا، ہر جوان ہر بچی کے لیے حیا کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے۔ حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تو مراد تک نہیں پہنچا۔ میرے رسول نے مولا علی کو بلایا، پاس بٹھایا، فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا، عرض کرنے لگے محبوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا، میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کے عیبوں پر، میں چھپاؤں گا اس جبے کی برکت سے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا تو رب کے راز تک پہنچا ہے، جبہ تیرا ہی بنتا ہے، تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کی ہے ہم پر،
شیر خدا نے سختی کی ہے بعض جنگ کے موقع پر، کئی سپہ سالار بنے ہوں گے یا جو معاملہ تھا، سختی کی ہے. کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لفظ کہے تو نبی پاک ناراض ہو گئے. فرمایا تمہیں پتہ ہے علی کون ہے؟ حضور کون ہے؟ فرمایا علی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں. تمہیں
پر اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو بندہ زندہ، نماز کی پرواہ نہیں تو اس کے اندر زندگی نہیں ہے۔ اپنا یہ معیار بنائیں۔ صحیح مسلم شریف میں اس آیہ کریمہ کا شان نزول ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام کے کاشانہ نور پہ ایک بڑا ہی نصیبوں
نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا. کیا لفظ ہیں, کبھی ان کا اثر اور کبھی ان کا سرور محسوس کریں. گوشت کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا. میرے صاحب فرمایا کرتے تھے اگر روز پھل کھانے ہیں نا تو چھلکے پڑوسی کے دروازے کے آگے نہ پھینکنا, کہیں ان کے بچے بھی ضد نہ کریں یہی والا پھل ہم نے بھی کھانا. پتہ نہیں بیچارے کا باپ لا کے دے سکتا ہے کہ نہیں لا کے دے سکتا. تو ایک بکری کی سری ایک صحابی نے کسی کے گھر میں بھیجی. اب یہ کبھی کبھی گوشت آیا ہے ہاتھ میں تو وہ پکتا ہے, اس کی ایک لذت ہے, اس کا ایک سرور ہے, وہ کھانا تھوڑا زیادہ کھایا جاتا ہے. اس کے گھر میں جب سری آئی ہے اس دل میں خیال آیا یار میں تو غریب ہوں ہی, یہ جو میرے ساتھ میں پڑوسی رہتا ہے نا مجھے اس کے حال کا پتہ ہے. آج ہمیں پڑوسی کی بیوی اور اس کے بچوں کی حرکتوں کا پتہ ہوتا ہے پر ان کی غربتوں کا پتہ نہیں ہوتا. یہ پتہ ہوتا کہ آنا جانا کس کا ہے لیکن وہاں بیمار کتنے, کمزور کتنے, پریشان کتنے, یہ نہیں پتہ ہوتا. مجھے خبر تو ہے کہ میرے پڑوسی کے بچوں کو کتنا دیر ہو گئی گوشت نہیں کھایا, تو اس نے نا سری ساتھ والے پڑوسی کے گھر میں بھیجی. جب اس کے گھر میں آئی تو ماں باپ نے میٹنگ کی, بچوں کو بٹھایا, کہا تحفہ تو ہمیں ملا ہے, کھا تو ہم سکتے ہیں لیکن تمہیں پتہ ہے ہمارے ساتھ والے گھر میں کچھ بیمار لوگ بھی رہتے, تو بیمار کو اگر تھوڑا سا گوشت کا شوربہ پینے کو ملے گا تو اس کی دل کو تسلی ہوگی. بکری کی سری تیسرے گھر میں گئی, تیسرے نے چوتھے کے گھر میں بھیج دی, چوتھے نے پانچویں کے اور پانچویں نے چھٹے نے, اور جب چھٹے نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا یار دیکھو
کہ آپ نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، ابھی تو آپ نے قبول فرمایا ہے، خواہش کا اظہار کیا تو مہربانی فرمائے قبول کر لے۔ فرمایا نہیں بھائی سائل کو دے دو۔ 2-3 دفعہ جب کہا تو بچے کو ڈانٹا، فرمایا جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو دے دو۔ اب سائل کو جب دے دیا نا، بیٹا واپس آیا تو عجیب لفظ کہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے، ہمارے لے کے بیٹا انار کھا کے شاید مجھے اتنی توانائی نہ ملتی جتنی اس سائل کو دے کے اللہ نے میرے روح کو سکون عطا فرمایا، نہ اس کو دے کر اللہ نے سکون دیا، کھانے کے بعد شاید مجھے اتنا نصیب نہ ہوتا۔ اظہار ایک ایسی چیز ہے، بانٹنا ایک ایسی نعمت ہے، دے دینا اتنے سکون والا کام ہے جو انسان کو بڑی دور لے جاتا ہے۔ میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ بانٹا، بانٹنے کو محبوب رکھا، بانٹنے کو پسند کیا، صحابہ کو یہ ذوق دیا۔ آپ دیکھیے نا کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان آئے ہیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ، تو آپ سوچ سکتے ہیں آج سگا بھائی اپنے بھائی کے لیے جب اس کے اپنے والد کی جائیداد ہوتی ہے، اللہ نے حصہ رکھا ہے، قانون نے حصہ رکھا ہے، اور بانٹ کے دینا کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا کٹھن اور کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن جب نبی پاک علیہ السلام نے کہا نا انصار سے کہ مہاجر تمہارے بھائی ہیں، تو انہیں ہر چیز بانٹ کے دے دی، گویا ہر چیز بانٹ کے، میرے لفظوں پر غور کریں، ہر چیز بانٹ کے دے دی، رسی رکھ کے ہر چیز بانٹ کے دی، اور کہا کہ جس طرح ہم مالک ہیں اسی طرح تم بھی مالک۔ کائنات میں یہ عجیب جذبہ لوگوں نے دیکھا کہ صحابہ نے بانٹ کے دیا، احسار کیا، اسی کا فائدہ یہ تھا کہ پھر وہ محبت پروان چڑھی، پھر لوگ پہچان نہیں پاتے تھے کہ ان میں مہاجر کون ہے اور انصار کون ہے، پھر ان کی رشتہ داریاں ہوئی، پھر تعلقات مضبوط ہوئے۔ لالچ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، احسار کرنے سے رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں، بانٹنے سے رشتے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے بانٹنے کی کوشش کریں، احسار کرنے کی کوشش کریں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ تو ہر وقت احسار کرتے، ہر وقت احسار کرتے، شدید علیل ہوتے تو احسار کرتے، کمزور ہوتے تو احسار کرتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، بیماری میں بھی احسار ہے، کفن میں بھی احسار ہے، قبر کی جگہ میں بھی احسار ہے۔ تبوک کے موقع پر 6-7 صحابہ زخمی حالت میں پڑے تھے، شدید زخمی حالت۔ خدا نہ خواستہ جب کئی لوگ اکٹھے زخمی ہو جائیں تو ہر ایک کی خواہش نہیں ہوتی کہ پہلے مجھے ہاسپٹل پہنچایا جائے، پہلے مجھے ضرورت ہے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں پانی لے کے نا زخمیوں کے پاس گیا، ایک زخمی کرا رہا تھا، اس کو کہا پانی پی لو، تو اس نے کہا یار میرے اندر تو قوت برداشت ہے، لیکن جو ساتھ میرا بھائی صحابی لیٹا ہے نا اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ کہتے ہیں جب اس تک پانی لے کے گیا تو اس نے کہا میں برداشت کر لوں گا، ساتھ والا بوڑھا ہے اور زخم بھی زیادہ ہیں۔ کہتے ہیں جب اس تک پانی لے کے گیا تو اس نے مجھے چوتھے تک بھیج دیا۔ چوتھے کے پاس گیا تو وہ کہنے لگا وہ ان چاروں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے نا میں نے بھی اسی رسول کا پڑھا ہے، میرے اندر بھی وہی جذبہ ہے، اگلے کو تو یعنی زخمی حالت میں، زخمی حالت میں کب تک ان باتوں کو صرف سنا جائے گا، اور ہم یہ شوق نہیں پیدا کریں گے کہ یہ کام کر لینا چاہیے۔ کہا میں 7 تک لے کے گیا، اور جب میں 7ویں کے پاس کھڑا تھا تو وہ ہچکیاں لے رہے تھے موت کی، اور مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ پہلے کو پانی پلا دے، وہ زیادہ کمزور ہے۔ کہتے میں پانی لے کے پہلے کے پاس آیا تو روح پرواز کر گئی، دوسرے کے قریب آیا تو جنت کی طرف سفر مکمل ہو گیا، تیسرے کے پاس آیا تو شہادت کا درجہ مل گیا، چوتھے کے پاس آیا تو وہ بھی درود و سلام پڑھتا، روح
फरमाता है